بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی الحسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک عید کی رات غروب کے وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، کسی کا غلام بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا اور ان تمام افراد کا جو اس کے کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، ان غذاؤں میں سے جو اس شہر کے عام غذا ہو، مثلا گیہوں یا جو یا چاول یا کھجور وغیرہ میں سے 3 کلو فقیر کو دے۔ اگر ان غذاؤں کی قیمت بھی وہ فطرے کے طور پر نکال دے تو بھی صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک اگر فطرے کا مستحق اپنے وطن میں موجود ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 2003 میں حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی الحسینی سیستانی داماد اللہ علی فرماتے ہیں کہ فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو اور بے ہوش نہ ہو۔ ان لوگوں کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں یا کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں۔ مگر بعض جگہوں پہ، خاص طور پہ گجرات میں، امام زمانہ علیہ السلام کا بھی فطرہ نکالا جاتا ہے جو غلط اور بدعت ہے، کیونکہ جب ہم تو خود امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں، پھر ہم ان کا فطرہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک فطرے کے طور پر جو بھی چیز نکال دی گئی ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر فطرے کی رقم نکال دی گئی، تو اب وہ فطرے کی رقم جو نکال دی گئی ہے اسے چینج کر کے دوسرا پیسہ مستحق کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آیت اللہ سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک جائز نہیں ہے بغیر حاکم شرع کی اجازت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک ایسا شخص جو اپنے سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، تو ایسا شخص فقیر ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک جس شخص کو فطرہ دیا جائے ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب کی بنیاد پر شرابی یا بے نمازی کو فطرہ نہ دیا جائے، اور ایسے شخص کو بھی فطرہ نہ دیا جائے جو فطرے کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک فطرہ صرف مستحق کا حق ہے، لہذا اسے مستحق تک پہنچانا واجب ہے۔ اس سلسلے میں آقا فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فطرہ مستحق کا حق ہے، لہذا نہ تو یہ مدرسے میں خرچ کیا جا سکتا، نہ امام باڑوں میں خرچ کیا جا سکتا، نہ مسجدوں میں خرچ کیا جا سکتا، نہ اور کسی جگہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مستحق کا حق ہے، لہذا اسے مستحق تک پہنچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک اگرچہ انسان اپنے اہل و عیال کا خرچ حرام مال سے پورا کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ فطرہ حلال مال سے نکالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علمہ آقا سید علی حسین سیستانی داماد اللہ علی کے نزدیک احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان فطرہ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اہل علم و فضل یعنی علماء اور
طلاب کرام اور دیندار لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسین سیستانی دامت اللہ علی کے نزدیک ایک ایسا شخص جس کے پاس صرف 3 کلو اناج ہے یا اسی کے برابر رقم موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فطرہ نکالے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے، اور وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا بھی نکالے تو وہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے، پھر وہ دوسرے کو دے، پھر وہ تیسروں کو دے، اسی طریقے سے وہ 3 کلو اناج یا 3 کلو اناج کی رقم ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے چوتھے تک ہوتے ہوتے اس آخری فرد تک لے جائیں فطرے کی نیت سے، اور پھر وہ آخری فرد ایسے شخص کو دے وہ فطرہ جو ان میں سے نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ چاند دیکھنے کے بعد ہی نکالا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسین سیستانی دامت اللہ علی کا یہ فتویٰ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی دیا جائے۔